نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ ضرور یہ چاہتے ہوں گے کہ آپ کے بھی گناہ معاف ہوں اور آپ کے ماں باپ کے بھی گناہ معاف ہوں۔ آپ کے پاس کوئی ایسا عمل ہونا چاہیے، آپ کے پاس کوئی ایسی دعا ہونی چاہیے جس سے نہ صرف آپ کے گناہ معاف ہوں بلکہ آپ کے والدین کے بھی گناہ معاف ہوں۔ ایسا عمل ہر شخص چاہتا ہے، ایسی دعا ہر شخص چاہتا ہے۔ آج ہم ایسا ہی عمل بتانے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا، تعلیم کردہ خوبصورت عمل آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے والے ہیں۔ ناظرین، یہ عمل ایسا عمل ہے، اس سے آپ کے بھی گناہ معاف ہوں گے، آپ کے والدین کے بھی گناہ معاف ہوں گے۔ یہ مبارک عمل جمعۃ المبارک کے دن کیا جائے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جو شخص جمعہ کی نماز کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے گا، جو شخص جمعہ کی نماز کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے گا، سبحان اللہ و بحمدہ، 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 سبحان اللہ و بحمدہ۔ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، نہ صرف اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے بلکہ اس عمل کی برکت سے اس کے والدین کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے۔ تفصیل حدیث میں موجود ہے، جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے گا جمعہ کی نماز کے بعد، 1,00,000 گناہ اس کے معاف ہوں گے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا اجر ہے، کتنا ثواب ہے! 1,00,000 گناہوں کی معافی کا وعدہ ہے، مسنون عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، تقدیس بیان کی جا رہی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اس میں پڑھنے والے کے 1,00,000 گناہ معاف ہوں گے اور اس کے والدین کے 24,000 گناہ معاف ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ جب یہ عمل مجھے ملا تو دل باغ باغ ہو گیا، آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی، چہرہ مسکرا پڑا کہ اللہ جل شانہ نے کتنا بڑا اجر رکھا ہے اس عمل میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خوشخبری عطا فرمائی ہے۔ 24,000 گناہ والدین کے معاف ہوں گے، 1,00,000 گناہ جو پڑھنے والا ہے اس کے معاف ہوں گے۔ حدیث میں تعداد نہیں ہے، تعداد خود مقرر کر لیجئے، آپ 100 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، 100 مرتبہ پڑھیں، 200 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، 200 مرتبہ پڑھیں، کم سے کم 100 دفعہ بندہ کا مشورہ یہ ہے کہ پڑھ لینا چاہیے، 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لینا چاہیے جمعہ کی نماز کے بعد۔ اس سے آپ کے 1,00,000 گناہ معاف ہوں گے۔ 1,00,000 گناہ کون سے معاف ہوں گے؟ صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگا۔ وہ کبیرہ گناہ جن کی تلافی ضروری ہے، توبہ کے ساتھ ساتھ ان کی تلافی بھی کرنی پڑے گی۔ مثال کے طور پہ قتل ہو گیا، قتل کبیرہ گناہ ہے، اس کے لیے توبہ بھی ضروری ہے اور اس کا قصاص بھی ضروری ہے، یا پھر جو حکومت سزا دے گی وہ سزا بھی بھگتنا ضروری ہے۔ شریعت نے تو سزا مقرر کی ہے کہ جو قاتل ہے یا تو بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، ورثاء اگر معاف نہیں کرتے، یا پھر اس کا قصاص ہوگا۔
ورثاء قصاص لے لیتے ہیں، اس کے بعد قاتل کو چاہیے کہ معافی مانگے اللہ جل شانہ سے۔ اسی طرح زانی زنا کر بیٹھا، یہ کبیرہ گناہ ہے، اس کی تلافی کرے، سزا بھی برداشت کرے، سزا بھی بھگتے اور توبہ بھی کرے۔ مگر اس دور میں شرعی قوانین کے مطابق سزائیں نہیں دی جا رہی، خصوصاً پاکستان میں، انڈیا میں اور بھی بہت سے مسلم ممالک ہیں جہاں شرعی قوانین کے مطابق سزائیں نہیں دی جا رہی، تو پھر ایک ہی راستہ بچتا ہے، وہ ہے توبہ۔ توبہ استغفار اتنا کرے اتنا کرے اتنا کرے کہ اللہ جل شانہ اسے معاف کر دے، ضرور معاف ہو جائے گا۔ روزے چھوڑ دیے رمضان کے، جب تک ان کی قضا نہیں کرے گا تب تک وہ ذمہ رہیں گے، تب تک وہ واجب الادا رہیں گے، ان کو ادا کرنا واجب ہے، یعنی روزے رکھنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے نمازیں قضا ہو گئیں، قضا کی معافی مانگنی ہے، توبہ کرنی ہے کہ یا اللہ مجھ سے نمازیں قضا ہو گئیں، مجھے معاف کر دے، لیکن قضا نمازوں کو لوٹانا بھی ہے، ان کا اعادہ بھی ضروری ہے۔ تو یہاں پہ جو 1,00,000 گناہ کی معافی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ توبہ بھی کرے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی تلافی بھی کرے تو معاف ہوگا۔ آج کی خوبصورت گفتگو میں بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔